السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ویورز کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا نظر کرم فرمائے، اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ اسلام کے مطابق امام مہدی کا ظہور نمودار ہونا ایک سچی بات ہے، اور ایک نہ ایک دن یہ ہو کر رہے گا۔ مانیتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور جب ہو جائے گا تو حق کو حق اور باطل کو باطل تصور کیا جائے گا۔ عیسائیت کی کتاب سے بھی امام مہدی کا ظہور کا پتہ چلتا ہے۔ کہا جاتا ہے عالمی ایٹمی جنگ کے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسلامی کتاب سے بھی بیان ملتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں قیامت سے پہلے سب سے بڑی جنگ ہوگی، اور ایک جنگ خوفناک ہوگی کہ جو پوری دنیا میں آج تک نہ ہوا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا جنگ آج تک نہ ہوا ہے جو قیامت سے پہلے ہوگی۔ اس جنگ کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتابوں میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جنگ کے دوران پرندہ بھی آسمان سے اڑان کرنا چاہے، مطلب اڑ کر جانا چاہے، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچنے تک پرندے کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس جنگ میں مسلمان کے بھی خون بہیں گے۔ اس جنگ میں مسلمان کے خون بھی بہیں گے، کچھ اس قدر۔ اگر 100 مسلمان جنگ میں شامل ہوں گے تو 99% مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ یہ جنگ 4 دن چلے گی۔ یہ جنگ جو ہے 4 دن چلے گی۔ 4 دن چلنے والی جنگ ہے، اور آخر میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو جنگ میں فتح یعنی غالبہ کر دے گا۔ امام مہدی کے آنے کی نشانیاں کچھ اس طرح ہماری کتابوں میں درج کیے گئے ہیں۔ اسلام میں پہلے ہی ہمیں حدیث اور قرآن میں امام مہدی کے آنے کی نشانیاں بتایا گیا ہے۔ کچھ نشانیوں کا ذکر بھی ہے۔ پہلے ہی ہم نے بتایا ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے کی جنگ ہوگی۔ ٹھیک، امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک جنگ ہوگی، اور آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جنگ اس طرح خوفناک ہوگی کہ دیکھنے والا وہیں پر مطلب رہ جائے گا، ڈر جائے گا، خوف سے سہما جائے گا۔ اس قدر وہ اتنی خطرناک جنگ ہوگی۔ اس کو ایٹمی جنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے الملحمۃ الکبریٰ بتایا ہے۔ اس جنگ کو عیسائی آرمی گیگون کا نام دیتے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن یہ ایک جنگ کا نام ہے۔ لوٹ مار بڑھ جائے گی۔ امام مہدی کے آنے کی نشانیوں میں یہ بھی شامل ہے، جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک دوسرے سے لوٹ مار، مطلب کہ لوٹنا، قتل کرنا ایک دوسرے کو، یہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، اور خراسان کا ذکر ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے۔ خراسان کا ذکر اس لیے ہے کہ خراسان سے ہی وہ جماعت اٹھے گی جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور خراسان میں زمین کا دھسنا شروع ہو جائے گا۔ قتل و غارت بہت ادھک ہوگا۔ مسجد کا معطل بند ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ پتھروں کا آسمان سے گرنا یہ بھی ایک نشانی ہے۔ امام مہدی کے آنے کی نشانیاں اور بھی ہیں، جو کہ بہت سارے حدیثوں میں لکھا گیا ہے۔ امام مہدی کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں کچھ اس قدر بھی بتایا گیا ہے، جو کہ لکھا ہے خانہ کعبہ میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ خانہ کعبہ ہی امام مہدی کا پناہ گاہ ہوگی۔ کہا گیا ہے مشرک اقوام ایک لشکر کے ساتھ امام مہدی سے جنگ کے لیے جائے گی۔
ان کا مقصد خلیفہ امام مہدی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ مطلب ان کا جو مقصد ہوگا، اس جتنے بھی لشکر ہوں گی ان کا مقصد ہوگا امام مہدی کو ختم کرنا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے یہ لشکر مدینے تک آئے گی، مدینے تک یہ پہنچ جائے گی لشکر، ٹھیک مقام بیدا ذوالحلیفہ تک آنے کے بعد یہ لشکر اللہ کے حکم سے زمین میں دھسا دی جائے گی۔ جب